بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان چل رہا ہے اوقات نماز کے وقتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کل فجر کا وقت کب تک رہتا ہے اس کا بیان کیا گیا تھا۔ آج ظہر کا وقت بتایا جاتا ہے۔ ظہر کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی کہ دوپہر میں جب بھی بالکل بیچ آسمان پر سورج آ جائے اور پھر وہ ڈھل جائے، اسے زوال کہتے ہیں، یعنی کہ زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور ہر چیز کا سایہ، یعنی کوئی بھی چیز ہو، درخت ہو، جانور ہو، انسان ہو یا مکان ہو، اس کا سایہ جب تک دو مثل رہتا ہے، یعنی کہ اس کا جو سایہ ہے جب تک وہ اس کے دو مثل رہتا ہے تو تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کے ایک مثل رہتے ہوئے ہی ظہر کی نماز پڑھ لی جائے۔ جب تک وہ چیز جو بھی ہے جس کا سایہ ہے، اس کا سایہ جب تک ایک مثل رہے تب تک ہی ظہر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اس میں یہ اس طرح پڑھنا مستحب ہے، اور اگر اس کے بعد پڑھیں گے تو نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن ایک مثل رہتے ہوئے اس کا نماز پڑھنا درست ہے اور مستحب ہے۔ اس کے بعد جب دو مثل کے بعد بڑھ جائے اور دو مثل کے بعد جب اس کا سایہ بڑھ جاتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کے مثل ایک مثل یا دو مثل رہتا ہے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، لیکن ظہر کی نماز اس کے ایک مثل میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب دو مثل کے بعد بڑھ جائے، اس سے زیادہ بڑھ جائے، اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کا جو وقت شروع ہوتا ہے پھر وہ غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے، یعنی کہ آفتاب کے چھپ جانے تک، آفتاب کے سورج کے غروب ہو جانے تک باقی رہتا ہے، سورج کے غروب ہو جانے تک باقی رہتا ہے۔ البتہ وقت مستحب یہ ہے کہ اس وقت جب تک آفتاب میں زردی نہ آ جائے تب تک اس کا مستحب وقت رہتا ہے، یعنی کہ جب سورج کا سایہ دو مثل سے زیادہ بڑھ جائے تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن مستحب وقت یہ ہے کہ سورج پر زردی آ جانے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی جائے، یعنی کہ جب سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے اور اس پر نظر ٹکنے لگے، نظر جمنے لگے، تو اس کے بعد عصر کا جو نماز کا وقت ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا پڑھنا مستحب ہے اور مکروہ نہیں رہتا، لیکن جب اس کی روشنی اتنی پھیکی پڑ جائے اور اس پر نظر ٹکنے لگے اور وہ بالکل زرد ہو جائے، پیلی ہو جائے، تو پھر عصر کی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عصر کی جو نماز ہے وہ وقت مستحب میں پڑھی جائے، اور وقت مستحب یہ ہے کہ سورج کی روشنی پھیکی نہ پڑے، اس پر نظر نہ جمے، اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ عصر کی نماز خاص سردی میں ہو یا گرمی میں، عصر کی نماز چاہے سردی میں ہو یا گرمیوں میں، گرمیوں کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، تو تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے، یعنی کہ دیر سے تھوڑا تاخیر کر کے عصر کی نماز پڑھنا افضل ہے، تاکہ عصر سے پہلے جو شخص نفلیں پڑھنا چاہتا ہے وہ نفلیں پڑھ لے، کیونکہ عصر کے بعد نفلیں پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس لیے عصر کی نماز گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، اس میں دونوں موسموں میں عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، تاکہ اگر کوئی شخص، کوئی نمازی، کوئی ہمارا ساتھی نفلیں پڑھنا چاہتا ہے تو عصر سے پہلے اپنی نفلوں سے فارغ ہو جائے، کیونکہ عصر کے بعد نفلیں پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا چاہیے، مغرب کی نماز میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی کہ سورج ڈوبتے ہی، غروب ہونے کے فوراً بعد ہی اذان ہو جاتی ہے، اور اذان کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ مغرب کا تفصیل سے جو بیان ہے وہ کل ہوگا۔ آج ظہر اور عصر کا بیان کیا گیا ہے۔
تو ظہر کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور سورج کے 2 مثل جب تک اس کا سایہ رہتا ہے تب تک، کسی چیز کا سایہ 2 مثل رہتا ہے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، لیکن اس کے سائے کے 1 مثل کے رہتے ہوئے ہی، باقی رہتے ہوئے پڑھنا مستحب اور افضل ہے۔ اور اس کے بعد 2 مثل کے بعد جب اس کا سایہ، کسی بھی چیز کا سایہ 2 مثل سے زیادہ بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ لیکن اس کا بھی مستحب اور افضل وقت یہ ہے کہ سورج کی روشنی پھیکی نہ پڑے اور اس پر نظر نہ ٹکے، نظر نہ جمے، اس سے پہلے پڑھ لینا اس کا مستحب ہے۔ اس کے بعد اگر پڑھیں گے تو مکروہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی خوب ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرتے رہیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، کیونکہ ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا یہ ثواب اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس چیز کی نیت کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔